عليكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وآواز بلند و سلام علیہ السلام. ایک دفعہ اور اونچی آواز میں السلام. معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انگنت بے شمار لاتعداد شکر ہے جس ذات کریم نے ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی. نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا. اس امت کا جو اعزاز ہے، فضیلت ہے، اور اس امت کو اللہ نے جو باقی امتوں پر فضیلت و سرداری عطا فرمائی ہے، تو وہ اس کا سبب صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ امت سارے نبیوں کے سردار کی امت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی باقی امتوں پر سرداری عطا فرمائی. فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ اے میرے غلاموں، انبیاء کرام میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے. یعنی اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام میں سے وہ پیارے حبیب عطا فرمائے جو سارے نبیوں کے سردار. کسی نے کسی نبی کا کلمہ پڑھا، کسی نے کسی نبی کا کلمہ پڑھا، اور اسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اس نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے اور کامیابی کی منزل پر پہنچے. ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام نبی کا غلام نہیں بنایا، سارے نبیوں کے سردار نبی کا غلام بنایا، اور اس پیارے کی غلامی عطا فرمائی جس کی غلامی میں آنے کے لیے انبیاء بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ کی امت میں شامل فرما. تو سرکار نے فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے. سبحان اللہ، کتنا بڑا شرف ہے اس امت کے لیے کہ اس امت کو اللہ نے مصطفیٰ عطا فرمائے ہیں، اور اس امت پر کتنا فضل ہے کہ اس امت کو رکھوالا مدینے کے تاجدار عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو غلامی کا رشتہ ہے، وابستگی ہے، اسی میں ہی دونوں جہانوں کے اندر مومنوں کے لیے عزت ہے. جو سرکار کے دامن سے لگا ہے وہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، قبر میں بھی عزت والا ہے، میدان محشر میں بھی عزت والا ہے. اور جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، موت کے وقت بھی ذلیل ہے، قبر کی پہلی رات میں بھی ذلت اٹھائے گا، میدان محشر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا. اس لیے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور رسول کے غلاموں کے لیے.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے ہے۔ عزت اللہ کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں، وہ خود عزت کا مالک ہے، اور مدینے والے کو عزت کا تاج اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے عزت کا تاج رسول اللہ کے سر اقدس پر رکھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اب مصطفیٰ کے صدقے سے عزت دوں گا، جو مومن ہوگا وہ عزت والا ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے زیادہ، کائنات کے ہر بندے سے بڑھ کے مدینے والے سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا عزت والا وہ ہے جو عزت والے رسول کی غلامی اختیار کی ہو، اور جو اس غلامی سے نکل جائے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جیسے قادیانی ذلیل و رسوا ہو گئے، حضور کی غلامی میں رہے جب تک آبا و اجداد ان کے مسلمان تھے، اور مسلمان عزت والے رہے، آگے چل کے پھسل گئے انگریز کے کہنے پر۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا راستہ بدلا، اپنے آبا و اجداد کا طریقہ چھوڑا، آبا و اجداد مصطفیٰ کی غلامی میں تھے، مسلمان تھے، تو اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اور مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کے کہنے پر ان کی شاہ پر مصطفیٰ کا غدار ہوا، اور اس نے رستہ امت سے الگ اختیار کیا، تو ساری امت کی طرف سے ان پر لعنت ہو رہی ہے۔ آسمان والے لعنت کر رہے ہیں، زمین والے لعنت کر رہے ہیں۔ پتہ چلا عزت اس کی ہے جو عزت والے رسول کا غلام بن کے رہتا ہے، اور جو عزت والے رسول سے غداری کرتا ہے اس پر زمین و آسمان والے لعنت کرتے ہیں، اور اس جیسا ذلیل کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ اگر عزت حاصل کرنی ہے تو دنیا میں بھی عزت مصطفیٰ کی نسبت سے ملتی ہے، قبر و حشر میں بھی عزت مصطفیٰ کی نسبت سے ملتی ہے۔ اب ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ زمین والے پکار رہے ہیں محمد الرسول اللہ، آسمان والے پکار رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ سابقہ انبیاء گزرے تو ان کی زبانوں پر بھی تھا محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ، آذان میں محمد الرسول اللہ، قرآن میں محمد الرسول اللہ، زمین آسمان کا چپا چپا اس پر گواہ ہے۔ تو یاد رکھنا جس نے محمد الرسول اللہ دل سے پڑھا ہے، اللہ اسے گناہوں کی ہر قسم کی جو غلاظت اور گندگی ہے اس سے پاک و صاف فرما دیتا۔ چوں ہی کلمہ پڑھتا ہے کوئی مشرک کافر، تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، اگر ہزاروں من کے عرق گلاب سے کافر کو نہلا دیا جائے اس کے جسم سے بدبو نہیں جاتی، مشرک کو نہلایا جائے اس کے جسم سے بدبو نہیں جاتی، چونکہ شرک ایک بدبو ہے، کفر ایک بدبو ہے، مگر چونہی سچے دل سے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور مصطفیٰ کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سالوں کی زندگی کو کلمہ پڑھنے کی برکت سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو گویا ظاہر باطن میں پاکیزگی ملتی ہے تو مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں انہوں نے اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اور اس کی حساسیت کو اور اس کی جو بنیادی شان و عظمت ہے، اسلام کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے اس بنیاد کو عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت یہ دو ایسی خاص نعمتیں ہیں جس پر امت ہمیشہ متفق رہی۔ ہزارہ اختلاف ہوئے، فرقے بنے، جماعتیں بنی، اختلافات ہوئے، لیکن نہ کسی نے توحید پر اختلاف کیا نہ مدینے والے کی ختم نبوت پہ اختلاف کیا۔ امت متفق ہے، تمام مکاتب فکر والے اس پر متفق ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ وہ عقیدہ خاص ہے جس کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ کے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں حضور کا صحابی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، اور پھر وہ صحابی حافظ قرآن بھی ہو، وہ صحابی قاری قرآن بھی ہو، تو 1200 صحابہ جو حافظ
حافظ قرآن قاری قرآن تھے، وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گئے، جامع شہادت نوش کر لیا، اور قیامت تک مصطفیٰ کے صحابہ نے بتلایا کہ قاری ہو، حافظ ہو، عالم ہو، صحابی ہو، مجاہد ہو، سب سے بڑا اس کا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مدینے والے کی ختم نبوت پہ پہرا دے، اور اگر پہرا دیتے ہوئے اس کی جان بھی چلی جائے تو یہ اس کے لیے سعادت ہے کہ مدینے والے کی ختم نبوت پہ وہ قربان ہو کے دنیا سے جا رہا۔ اور جو ختم نبوت پہ قربان ہوئے ان کی قبروں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ فرمائے ذرا سبحان اللہ۔ جو رسول اللہ کی شان ختم نبوت پہ قربان ہوئے ان کے جسموں کے نکلنے والے خون سے بھی خوشبو آتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے پیاروں کو دیکھا جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید کیے گئے، ان کے خون رس رہا تھا اور خون سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس نوجوان کو بھی دیکھا جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنا، اور جب آخری مرتبہ دیدار کیا جا رہا تھا تو حافظ قرآن خوبصورت داڑھی مبارک اور آخری لمحہ ہے، اس لمحے میں بھی اس کی ایک آنکھ ایک سائڈ سے کھلی ہوئی تھی اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آنکھ کھلی تھی کہ مصطفیٰ کے لیے کھول رکھی تھی، اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی کہ دنیا والوں میں کامیاب ہو کے جا رہا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ نعرہ پیار سے لگائیں ذرا، تاجدار ختم نبوت، اور اونچی آواز میں بولے تاجدار ختم نبوت۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت، اس کا تحفظ لازمی اور ضروری ہے۔ اپنی اولادوں کو بتاؤ، اپنے بھائیوں کو بتاؤ، اپنے آپ کو یہ سبق یاد کراؤ کہ مصطفیٰ کی شان ختم نبوت پہ پہرا دینا یہ مصطفیٰ والوں کا طریقہ ہے، اور مصطفیٰ والے پہرا دیتے ہیں، اور مصطفیٰ والوں نے پہرا دے کے کائنات کے سامنے ثابت کیا ہے۔ صحابہ نے بھی پہرا دیا، تابعین نے بھی پہرا دیا، تبع تابعین نے بھی پہرا دیا، ائمہ مجتہدین نے بھی پہرا دیا۔ 1400 سال سے امت پہرا دے رہی ہے۔ امت کہتی ہے کٹیں گے، مریں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنی اولادوں کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کروائیں گے، مگر مدینے والے کی شان ختم نبوت پہ حرف نہیں ہونے گے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی قادیانی یا قادیانیت نواز اس امت کو پھر آزمانا چاہتا ہے تو امت کا بچہ بچہ، امت کا جوان جوان، امت کا بوڑھا بوڑھا یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میرے اندر جتنی صلاحیت و طاقت ہے وہ ساری طاقت میں اپنے آقا و مولا کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے صرف کرنے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والوں کی قبریں بھی خوشبو سے بھر دی جاتی ہیں۔ ہم نے ختم نبوت کے پہرا دینے والے شہیدوں کی قبروں سے خوشبوئیں سنی ہیں۔ واللہ اللہ گواہ ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ 88 کی نے جب رشدی کے خلاف ہم نے جلوس نکالا تو سلمان رشدی نے گستاخی کی اور اس کے خلاف جلوس نکلا اسلام آباد کی سرزمین پر۔ میں اس جلوس میں شامل تھا، میرے ساتھ مرکز اسلام جامع رضویہ دارالعلوم سیٹلائٹ ٹاؤن مدرسے کے طالب علم حافظ نبیل عالم، وہ میرے ساتھ تھے، ہم دونوں اکٹھے جا رہے تھے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ قائدین آگے بڑھ رہے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس دن وہ جذبات دیکھے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے کہ اس سے پہلے آنکھوں نے وہ مشاہدہ نہ کیا تھا کہ حافظ عالم نوید شہید میرے ساتھ تھے۔ اچانک گولی چلی، پولیس کو آرڈر ہوا کہ سیدھا فائر کیا جائے، آنے والوں کو روکا جائے، آنے والوں کو روکا جائے، اور سیدھا فائر کھولا، سیدھی گولیاں ماری گئی، بالکل نشانہ باندھ کے گولیاں ماری گئی۔ میرے ساتھ تھے حافظ عالم نوید شہید، وہ وہیں پر گئے، گولی ان کے چھاتی میں لگی، وہ شہید ہو گئے۔ حافظ قرآن تھے، طالب علم تھے،
ماں نے بھیجا بیٹا عالم بننا ہے، باپ نے بھیجا بیٹا عالم بننا ہے، اور وہ عالم بننے کے شوق لے کر کے قرآن کا حافظ عالم بن رہا تھا۔ اور کیا نصیب چاہے کہ قرآن پڑھنے والے سچے سچے پاک بندے کو اللہ نے مدینے والے کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے شہادت کے لیے قبول فرمایا۔ اب وہ میرے سامنے ہم اکٹھے تھے، گولی ان کو لگی اور وہاں پر وہ شہید ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میں ان کے علاقے میں تقریر کے لیے گیا۔ اب وہ تقریر سے پہلے جب مجھے وہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو ایک خوبصورت گنبد نظر آیا، ایک مزار نظر آیا۔ میں نے ان سے پوچھا یار یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ کہنے لگے یہ مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دینے والے حافظ نوید عالم شہید کا مزار ہے۔ گاؤں والے وہاں اس مزار کی اس طرح زیارت کرتے ہیں جیسے قطب وقت کے مزار کی زیارت کی جاتی ہے، غوث زمان کے مزار کی زیارت کی جاتی ہے۔ میں نے کہا وہاں قربان جاؤں کہ لوگوں نے یہ آزمائش کرنا چاہا کہ امت کا بچہ میدان میں نکلتا یا نہیں نکلتا۔ انہوں نے ثابت کیا ہے ہماری چھاتیاں بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، ہماری جوانیاں بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ اب جو چھاتیاں اور جوانیاں مصطفیٰ کے لیے پیش ہوئی، اللہ نے ان کی ایسی لاج رکھی کہ ان کی قبروں کو بھی اللہ نے خوشبوؤں سے بہلا دیا۔ تو رسول اللہ کی شان ختم نبوت پہ پہرا دینا یہ مومن کا سب سے بڑے سعادت مندی ہے، اور پوری امت 1400 سال سے اس محاذ پہ پہرا دے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ والے یہ پہرا دیتے رہیں گے، مصطفیٰ والے یہ پہرا دیتے رہیں گے۔ اور سبحان اللہ 1953 ہے، اب میں بات کرنے لگا ہوں چونکہ خاص وجہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد وقتاً فوقتاً پاکستان نے باقی علاقوں میں یہ آزمایا جاتا ہے کہ شاید اب ہو سکتا ہے مہنگائی کی وجہ سے کچھ اور وجوہات کی وجہ سے امت کے اندر جذبے میں کمی آ گئی ہو، لیکن جب بھی حضور کی ناموس ختم نبوت کے حوالے سے کمزوری دکھائی گئی، پوری امت ایسے میدان میں نکلی کہ لگ رہا تھا کہ 80 سال کا جوان بھی آج 20 سالہ جوان، 80 سال کا بوڑھا بھی آج 20 سال کے جوان کے روپ میں میدان میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ حضور کی ناموس اور ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے ہمارے 80 سال کے بوڑھے بھی جوان نظر آتے ہیں، اس 80 سال کے بوڑھے بھی جوان دکھائی دیتے ہیں۔ حضرات گرامی 1953 ہے، پاکستان بن چکا ہے 47 میں، اور 47 میں پاکستان بننے کے بعد ابھی پہلے دن ہیں، پہلے سال ہیں، یعنی ابھی تو پاکستان بنے ہوئے 7 یا 8 سال ہوئے۔ ان دنوں میں عجیب معاملہ بنا، یا 5-6 سال ہوئے، اور عجیب معاملات بنے کہ قادیانیوں نے پھر دوبارہ اس پاکستان کو مسائل کا ایک خاص انداز سے کوشش کی کہ افراتفری پھیلے، اور 1953 میں ختم نبوت کے حوالے سے تحریک اٹھی۔ اس پاکستان کی سرزمین پر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10,000 ماؤں کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کر کے پاکستان کی گلی کوچوں میں اپنا خون دے کے ثابت کیا تھا کہ ہم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار نظر آئے۔ اب انہی میں ایک جوان ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، علماء نے اس کو لکھا ہے، عجیب واقعہ پیش آیا۔ ختم نبوت کے فدائی اور شہدائی میدان میں نکل آئے، گلیوں میں نکل آئے، سڑکوں پہ نکل آئے، چوک چوراہوں پہ نکل آئے، ہر ایک کی زبان پہ یہی نعرہ تھا، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دولہا بنایا، ساہیوال کے علاقے سے بیٹے کی بارات لے کر کے نکلے لاہور میں ایک جگہ، اور انہیں جانا تھا وہاں سے دلہن لے کے آنا تھا۔ اب جب لاہور شہر میں پہنچے، ہر جگہ پہ پولیس کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، راستے بلا گئے۔ اب نوجوانوں کے جذبے عجیب ہیں، اور اب اپنے جذبات کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، سارے بولے ذرا تاجدار ختم نبوت، سب کی آواز آنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔
جواب ہے مومن کا یہی نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ وہ نوجوان اور اس کی ماں دولہا بھی اور دولہے کی ماں بھی قریب آئے۔ ماں نے پوچھا بچوں آپ نے راستہ کیوں روکا ہوا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہے ماں مصطفیٰ کی ناموس مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے جوان میدان میں آئے، میدان میں کھڑے ہیں اور اپنی چھاتیاں پیش کر کے کہہ رہے ہیں مر جائیں گے سر قربان کریں گے اپنا سب کچھ لوٹائیں گے مدینے والے کی ختم نبوت پہ پہرا دے کے رہیں گے۔ اللہ اللہ توجہ کریں ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد میں چندہ شروع کر دے، ٹائم تھوڑا اسے مسجد میں چندہ شروع کر دے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، کتنا اعلیٰ ہے وہ وقت، کتنا پیارا ہے وہ وقت، کتنا حسین ہے وہ وقت۔ وہ ماں ہے اور بیٹا ہے، بیٹا دولہا ہے، ماں اپنے بیٹے کو دولہا بنا کے لائی ہے۔ اب کیا ہوا؟ ماں نے کہا ہے بیٹے یہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں، میری بھی یہ خواہش ہے، کیا وہ پوری کرے گا؟ سبحان اللہ، پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں خاص انداز سے آپ کو بتانے لگا ہوں، چاہے کوئی بھی حالات ہو جائیں، اپنی ماؤں کے بیٹے ایسے موجود ہیں جو اس دنیا کا دولہا نہیں بننا چاہتے، جنت کا دولہا بن کے مصطفیٰ کو راضی کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا میرے بیٹے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یہ دیکھنا ذرا یہ بھی کتنے کسی ماں کے بیٹے ہیں، چٹی جوانی ہے ان کی، ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرے دل میں بھی خواہش ہے اے میرے بیٹے اگر تو دولہا بنے ہوئے کائنات کے دولہا مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے تو میں بھی وہ خوش نصیب ماں ہوں گی جسے قیامت کے دن شہیدوں کی ماؤں میں کھڑا کیا جائے گا، میرا نام بھی شہیدوں کی ماؤں میں آ جائے گا۔ بیٹے نے کہا ماں میں نے ہمیشہ آپ کا کہنا مانا ہے۔ بیٹے نے ماں کے پاؤں میں آگے بڑھا، آگے فوج نے لکیر لگائی تھی، ایک خاص انداز سے پابندی سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کسی نے آگے بڑھ کے کہا اے جوان ہم نے یہ جناب لکیر لگا دی ہے، اس سے آگے جو آئے گا اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ جوان آگے بڑھتا چلا گیا، رکا نہیں۔ کسی نے کہا کیوں نہیں رک رہا ہے؟ کہا میں تو ارادہ ہی مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہونے کا لے کے آیا، مرنے کے لیے آیا ہوں، جوانی دینے کے لیے آیا ہوں، مصطفیٰ پہ جوانی لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک خاص جناب جو کراس لگا ہوا تھا، پابندی کی لکیر تھی، اس سے وہ آگے بڑھا، ایک طرف سے گولی آئی، اس کے سینے میں لگی، زمین پہ گرا۔ ماں نے دولہے پتر کو اٹھایا، اس کا منہ چوما اور منہ چوم کے آسمان کی طرح منہ کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا جوان قبول فرما لیا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے۔ کل بھی مائیں اپنے بچوں کو پالا کرتی تھی، آج بھی مائیں اپنے بچوں کو پال رہی ہیں۔ ایک مومن گناہگار تو ہو سکتا ہے، مدینے والے کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر نہ کلمہ ہے، نہ نماز ہے، نہ توحید ہے، نہ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایمان جس کا نام ہے وہ مدینے والے کی ختم نبوت کو دل و جان سے ماننے کا نام ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ خاص ذہن نشین رکھیں، خاص انداز سے ذہن نشین رکھیں، توجہ فرمائیں۔ ہم اس پہ کیوں زیادہ زور دیتے ہیں، بار بار زور دیتے ہیں، اور قادیانی اور مرزائی اسی کوشش میں لگے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کہ اسی حوالے سے امت کے اندر یہ فتنہ پھیلایا جائے۔ تو عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، رسول ماننا ایک مومن کے لیے جیسے لازم ہے، ویسے ہی رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننا بھی لازم اور ضروری ہے۔
یعنی پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ایمان ان پر رکھنا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، کافی ہے، بس وہ ان کو اللہ اور اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ماننا ہے، مگر مصطفیٰ کو صرف اللہ کا نبی رسول نہیں بلکہ کملی والے کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، اب مرزائیوں کا جو چینل ہے اس کے اوپر اکثر و بیشتر یہی آیت وہ لگاتے ہیں، محمد رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت بار بار وہ چلاتے ہیں اپنے چینل پر، اور لوگ سننے والے سمجھتے ہیں جناب اگر مرزائی ہوتے تو پھر ان کے چینل پر ما کان محمد ابا احد والی آیت کیوں چلتی؟ یہ بار بار آیت چلاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، تو یاد رکھیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم النبیین کے معنی میں مرزائی ڈنڈی مارتا ہے، مرزائی فراغ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب اس سے مراد آخری نبی نہیں ہے، اس سے مراد مہر ہے، یعنی جس پر محمد مصطفیٰ مہر لگاتے ہیں وہ نبی بنتا ہے۔ تو ہمارے مرزا پر محمد مصطفیٰ نے مہر لگائی ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں، امت کہتی ہے اگر مصطفیٰ کے بعد ان مہر کے ساتھ نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا لازم اور ضروری ہوتا تو مصطفیٰ سب سے پہلے مہر سیدنا صدیق اکبر کے اوپر لگا۔ آپ بولے نہیں ہیں، پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اگر مہر سے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھانا مقصود ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار اس منصب کے لیے جناب فاروق اعظم تھے، جن کے لیے تاجدار ختم نبوت نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ میرے عمر میں وہ کوالٹیاں موجود ہیں، اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو میرا عمر نبی بنتا۔ جناب عمر پہ مہر نہ لگی، جناب صدیق پہ مہر نہ لگی، جناب عثمان پہ مہر نہ لگی، اور مہر لگنی ہوتی تو پھر سارے ولیوں کے تاجدار مولا علی پہ مہر لگتی۔ مصطفیٰ نے علی پہ بھی مہر نہیں لگائی۔ ایک موقع پہ سرکار نے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے، وہی تعلق ہے جو جناب ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا؟ مگر ساتھ ہی سرکار نے فرمایا اے علی اتنی بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بولے ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ اب اس میں خاص راز ہے، خاص راز ہے۔ سرکار نے مولا علی سے فرمایا تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ نبی نہیں ہے کہ کیوں حضور نے قید لگائی؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون بھی نبی تھے، تو شبہ ڈال سکتا تھا کوئی کہ سرکار نے مولا علی کی نبوت کا اعلان کیا ہے کہ جیسے موسیٰ و ہارون اکٹھے تھے میں اور علی اکٹھے ہیں۔ سرکار نے وہ شبہ ختم کرنے کے لیے فرمایا تیری میرے ساتھ نسبت تو وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن علی اتنی بات ضرور ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں، یعنی تو ہر مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، نبوت تجھے نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ تو جب صدیق اکبر پر بھی مہر نہ لگی، فاروق اعظم پر بھی مہر نہ لگی، عثمان غنی پر بھی مہر نہ لگی، مولا علی پر بھی مہر نہ لگی، امام اعظم پر بھی مہر نہ لگی، غوث اعظم پر بھی مہر نہ لگی، مجدد اعظم پر بھی مہر نہ لگی، تاجدار گولہ پر بھی مہر نہ لگی، تو پھر یہ کہاں سے کوئی نکل کے یہ معنی کرنے لگا کہ مہر جس پر لگ جائے؟ بھائی یہ معنی مرادی تو کہاں سے لے رہا ہے؟ جس کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا اس محبوب نے اس کا معنی خود متعین کیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی، سارے بولیں ذرا سبحان اللہ، سب کی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ۔ اب معنی کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی تاجدار ختم نبوت نے خود بیان کیا، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں
لا نبی بعدی، اس کا معنی یہ ہے میرے بعد قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور نے معنی واضح کر دیا، حضور نے آخری معنی کر دیا، نفی کر دی، فرمایا قیامت تک اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میری نبوت چلے گی۔ تو لہٰذا ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے پاکستان میں 53 کی تحریک کی صورت میں، 74 کی تحریک کی صورت میں الحمدللہ پاکستان میں مسلمانوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا، اور اس کے اندر یہ پابندیاں لگائی گئی کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، چونکہ انہوں نے مصطفیٰ کے بعد ایک اور نبی مان لیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ شعائر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ قرآن مجید کی تشریحات اور تفسیرات وغیرہ سلسلہ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری پابندیاں چلی آ رہی ہیں۔ کچھ عرصے سے قادیانی پھر متحرک ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہمیں دیا جائے، اس کی اجازت ہو، ہم گلی کوچوں میں مسلمانوں کو تبلیغ کریں۔ اگر گلی کوچوں میں یہ بات نکل آئی تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ 28 تاریخ یہ کیس پچھلے دنوں چلا، اور اس کے بعد 28 تاریخ ابھی فکس ہوئی ہے، 28 تاریخ کو کوئی فیصلہ آنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا شبہ مہنگائی اپنے زور پر ہے، بلا شبہ مشکلات بے شمار ہیں، مگر فاروقی مسجد میں نماز پڑھنے والوں مجھے بتاؤ، اگر مصطفیٰ کے غداروں کو اس ملک کے اندر کھلی چھٹی چھوٹ دی گئی تو کیا آپ اس کی اجازت دو گے؟ کیا آپ اس کی اجازت دو گے؟ کیا قادیانیوں کو کھلے میدان، کھلے عام اپنے مذہب، اپنے انداز سے اپنے مذہب کی اور اپنے طریقے کی تبلیغ کی اجازت دو گے؟ نہیں دے گا کوئی بھی۔ لہذا چیف جسٹس صاحب ہوں یا کوئی بھی صاحب ہوں، امت کے جذبات دیکھ لیں، امت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے، مگر مدینے والے کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے آج بھی ماؤں کے بیٹے میدان میں ہیں، ہر چیز لٹا کے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دے کے دکھائیں۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت وہ اعلیٰ شان ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جو حضور کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دے، قیامت کے دن اسے مصطفیٰ شفاعت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہی راولپنڈی کی سرزمین پر مرکز اسلام گلستان مہر علی جامع رضویہ زیارالعلوم سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر عظیم الشان تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس نماز مغرب کے بعد اس کا آغاز ہوگا، اور دیر کے ٹائم میں کوئی بھی فیصلہ آنے کی صورت میں اگر امت کے تمام تر عقائد کے خلاف اور امت پاکستان کے امن اور سب ان لوگوں نے اس کیس کی اہمیت سے سب کو آگاہ کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو امت کے اکابر اپنا لایا عمل دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 28 تاریخ بعد از نماز مغرب مرکز اسلام جامع رضویہ زیارالعلوم میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ والو وہاں چوک در چوک شریک ہونا، شامل ہونا، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے شامل ہونا ہے، اور ہم نے بتانا ہے کہ ہمارا سب کچھ تاجدار ختم نبوت کی عزت پہ قربان ہے، ہمارا سب کچھ مدینے والے کی عزت پہ قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کا واسطہ وسیلہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے مجھے اپنے حصے کی، آپ کو اپنے حصے کے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی ہمیشہ برکات ہمیشہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔